طرف گئے تھے 1 مہینہ لگا، واپسی پہ پھر 1 مہینہ لگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے اشعار لکھے ہیں، تو جو اشعار لکھے ان کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ رب کونین کی عزت کی قسم، جب حضور نے اجازت عطا فرمائی، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا قل لا یفضل اللہ فاک، اے عباس بن عبد المطلب، اللہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے، تیرے باتوں کو چمکتا دمکتا رکھے. گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت اور نعت اشعار سننے سے پہلے اسے داد تاثیر بھی عطا فرما دی اور اجازت بھی عطا فرما دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 30,000 کے مجمع، اس سے بھی زیادہ اس مجمع کے اندر حضور کی موجودگی میں وہ جو اشعار پڑھے ہیں نا حضرت عباس بن عبد المطلب نے، ان کا وہ موضوع کیا ہے؟ میں اور آپ، ہر کوئی سوچ سکتا ہے، کیونکہ جہاد کے لیے گئے تھے غزوہ تبوک میں، لہذا جہاد کے متعلق کوئی شعر انہوں نے پڑھے ہوں گے. اور چونکہ حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے مناقب انہوں نے بیان کیے ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اب ولادت کو تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، عرصہ گزر چکا ہے، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو وہ اپنے نعت اشعار میں بیان کریں گے. لیکن رب کونین کی عزت کی قسم، جب اجازت ملی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کیا پڑھنا شروع کیا؟ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی تشریف آ گئی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 مہینہ لگا ہے جاتے ہوئے اور واپسی پر پھر 1 مہینہ لگا ہے اور گئے ہیں جہاد کے لیے. اس سفر کے دوران ذرا ان کی سوچ کو تو دیکھے، ان کے عشق کو تو دیکھے، ان کی عقیدت کو تو دیکھے، بلکہ ان کے عقیدہ کو دیکھے اور ان کے نظریہ کو دیکھے. اس سفر کے دوران بھی انہوں نے جو لکھا ہے حضور کے میلاد کے موضوع پر لکھا ہے. 30,000 سے زیادہ صحابہ کی موجودگی میں جو پڑھا ہے وہ بھی حضور کے میلاد کے موضوع پر پڑھا. اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ اب کوئی کہے کہ خلفائے راشدین انہوں نے نہیں بتایا، میں یہ سمجھتا ہوں، باور کراتا ہوں، یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ خرافات کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں یا ریلیوں میں جہاں پر یہ کچھ جہلاء کا طبقہ بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے نا، اس طرح کی خرافات پیدا کی جاتی ہیں، وہ اہل سنت کے نہ تو علماء کی اجازت سے، نہ ان کی مرضی سے، نہ ان کا نظریہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض جہلاء نادان قسم کے لوگ اور یا پھر سازشی ہاتھ کنڈے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ بدنام کیا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کے ساتھ میلاد منانے والوں کو. تو وہ اس طرح کی وہ چیزیں ایجاد کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے حقائق ثابت ہو چکے ہیں، جب تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ یہ کون ہے، پتہ چلا تحقیق ثابت ہو چکا ہے. تو ان خرافات کی وجہ سے اور بیہودہ رسوم اور رواجات کی وجہ سے وہ جو طریقہ ہے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کا، جشن کا، ریلیوں کا، اس طریقے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رب کونین کی عزت و عظمت کی قسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر، آقا کے میلاد کے ذکر، حضور کی تشریف آوری کے ذکر، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دمن مبارک کے ذکر کے اندر نہ پہلے کبھی اختلاف رہا، نہ ہو سکتے، نہ بعد قیامت ہو. سبحان اللہ. جو علماء بیٹھے ہیں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ذکر، اپنی آمد کا ذکر، اپنی ولادت کا ذکر کرنا یہ علماء بیان کرتے ہیں. ایک خاص حدیث میں وفیہ انزل علیہ الوحی، یہ بات حق ہے، لیکن اس سے زیادہ میں نے ایک حدیث میں جب غور کیا، ایک حدیث مجھے ملی مشکوٰۃ شریف میں صحیح سند کے ساتھ، اس کے اندر ایک روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں تشریف فرما تھے، اب خدا علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں اپنی آمد کا ذکر کرنے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں اپنا میلاد، اپنی آمد کا ذکر کیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ انی عند اللہ مکتوب وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں تو اللہ کے ہاں انی عند اللہ، اور وہ فی روایت انی عبد اللہ، اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، کوئی اس کے ضعف کا بھی کوئی قید نہیں ہو سکتا، اور ختم ہو جاتے ہیں ان کے سارے شبہ جاوید کی تحقیق روایت دیار کے اعتبار سے کی جائے۔ ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب، میں اللہ کے ہاں لکھا جا چکا تھا، کیا لکھا جا چکا تھا، لکھ دیا گیا تھا، اللہ رب العزت کے دست قدرت سے سگنیچر بھی ہو چکے تھے، دستخط بھی ہو چکے تھے، بات فائنل ہو گئی تھی، فائنل ہو گئی تھی، اب ریکارڈ تکمیل پذیر ہو گیا، وہ بن گیا۔ وہ کون سا ریکارڈ تھا، وہ کون سی بات تھی، کون سی وہ فائنل معاملہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں وہ یہ تھا انی عند اللہ مکتوب، کون سی بات؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنجَدِلٌ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کیا لکھا جا چکا تھا؟ فقط نبی نہیں، نہیں بلکہ خاتم النبیین لکھا جا چکا، صرف نبی نہیں، وہ تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت میسرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور کافی سارے تقریباً 6-7 کے اور سب صحابہ نے باری باری بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی موضوع، ایک ہی مضمون کے متعلق سوال کیا۔ کسی نے کہا جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت میسرہ کی، کسی نے اس انداز سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں متى وجبت لك النبوة، لیکن تحقیق طرف بات ہے، متى وجبت لك النبوة، یہ حضرت ابو ہریرہ، اور اسی طرح کہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ایڈوکیٹڈ، ویل ایڈوکیٹڈ، دانشور طبقہ ہے، میں تو جب بھی آتا ہوں تو اردو میں مجھے لطف اصل میں باتیں زیادہ بیٹھ جاتی ہیں، سرائکی کی طرح بڑی میٹھی زبان ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا آگے سوال کی کرنے جا بتاوا جب لک النبوہ، قدر نبوت تمہارے اوپر واجب یا لازم تھی، ٹھیک ہو گیا، تقرر ہو گیا، قدر نبوت کا، فقط نبوت کا۔ اچھا بے صحابہ ہیں حضور دی بارگاہ دی نبیہ ہو کر انہیں یہ صحابہ کیا ذکر ہے، سوال موضوع ہی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى جعلت نبیہ، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کب آپ نبی بنائے گئے، اور ایک اور روایت میں متى کتبت نبیہ، متى کتبت، آپ نبی کب لکھے گئے، کب لکھے گئے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ایک اور بھی ہے متى استنبت نبیہ، متى اخذ المیثاق، یہ ساری روایت ہے۔ اب ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ باری باری مختلف موقعوں پر آ کر ایک ہی سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ بس آپ ذرا یہ ارشاد فرمایا دے کہ آپ کو نبوت کب ملی تھی، کب واجب ہوئی تھی، کب آپ نبی بنائے گئے، کب نبوت آپ کی لکھ دی گئی تھی۔ لیکن ان سارے سوالوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ایک ہی دیا، جس نے کہا متى کتبت نبیہ، جواب ایک، جنہوں نے پوچھا متى جعلت نبیہ، جواب حضور نے ایک ہی دیا، جنہوں نے پوچھا متى وجبت لك النبوة، حضور نے ان کا جواب بھی ایک ہی دیا ہے، جواب اور ملتا ہے، لیکن اس کی اتنی تحقیق نہیں ہے کہ کنت بین اللہ والدین، اس کی اتنی تحقیق نہیں ہے، لیکن جس کی تحقیق ہے ثابت شدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ایک ہی جواب دیا، کون سا؟ ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، مختلف حوالوں سے طریقوں سے میری نبوت کے بارے میں، اجرائے نبوت کے بارے میں پوچھنے والوں سنو، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کا وجود بے شک تیار ہو چکا تھا، لیکن روح ابھی ان کے جسد کے اندر ڈالی نہیں گئی تھی، میں اس وقت نبی بن چکا تھا۔ بات بڑی قابل غور ہے، یہاں نبوت کی رسالت کی بات ہے، لیکن جہاں پہ ختم نبوت کی بات آئی نا،
حضور علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وجود تیار ہو چکا تھا، روح ابھی ڈالی نہیں گئی تھی، اس وقت میں مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا جا چکا تھا یا یہ منصب عہدہ دیا جا چکا تھا. نہیں، ارشاد فرمایا کہ بدن بھی ان کا مکمل بنا نہیں تھا، ابھی ان کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيبَتِهِ، ابھی تو ان کا میٹیریل تیار ہو رہا تھا. کہاں پیدا کیا ان دوران بھی اللہ رب العزت نے میرے کو ختم نبوت کا تاج پڑھا. سمجھ آئی؟ لیکن اس بات کو یہیں پہ چھوڑ کے اور حدیث یہ مکمل کر لیکن نہیں مکمل، چونکہ میں نے تھوڑا کلوز کرنا ہے. یہ حدیث بھی تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں میں چاند لفظ اس کے بعد حضور چونکہ اپنی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آمد کا کب سے ذکر کر رہے ہیں؟ اپنی آمد کا کب سے، کس زمان، کس تاریخ سے ذکر کر رہے ہیں؟ اس وقت سے اپنی آمد کا ذکر کر رہے ہیں جب دراصل در حقیقت وقت پتا نہ تھا. اس تاریخ سے حضور اپنی آمد کا ذکر کر رہے ہیں جب تاریخ کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا. یہ وقت اور تاریخ یہ بنتی ہے سورج کے طلوع و غروب سے. یہ سورج اور یہ چاند، اس کا طلوع و غروب ہے، اور ستاروں کا طلوع و غروب، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، بنے نہیں تھے. حضور تو ان سے بھی پہلے نبی تھے، اور اسی وقت سے حضور اپنی آمد کا ذکر فرما رہے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَتَابَعُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، کہ میری آمد کے لیے، یہ آمد کا تصور ہے. ابراہیم نے وہ جو دعا مانگی تھی کعبہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد، میں ان کی اسی دعا کا نتیجہ وہ آگے عیسیٰ بن مریم، اور حضرت عیسیٰ نے وہ جو آ کر بشارت دی تھی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول. میری آمد کے، میری بعثت کے صرف بنیادی مقصد دو ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. ذرا تصور تو کریں، صرف دو مقصد ہیں بنیادی. ایک تو تورات کی تصدیق کرنا ہے، عیسیٰ یہ بھی بتا دیں کہ دوسرا کون سا کام ہے. بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا دوسرا میرا کام وہ فقط یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. کس کی؟ فرمایا بِرَسُولٍ. کب آئے گا؟ فرمایا یأتی، میرے بعد آئے گا. اچھا نام کیا ہوگا؟ فرما دیا اسمہ احمد، آسمان پر ان کا نام. بَرُوْيَا اُمِّي، اللہ کی اور میری وہ ماں کا روح خواب جن میں انہوں نے دیکھا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. یہ حدیث مکمل ہوگی، اس کی تشریح کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تصور یہ ہے کہ اس پوری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مرحلوں سے صرف اور صرف اپنی آمد کا ذکر کر کے اپنے غلاموں کو پاور کرا رہے ہیں. اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. اب ایک دوسرا پہلو جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. توجہ ہے نا سمجھ رہا؟ بھلا تم کیسے کفر کر سکتے، بھلا تم ایمان سے کیسے ہٹ سکتے، ایمان سے کیسے منحرف ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے، تم کفر نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت اور اس کی الوہیت ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے. کیف تکفرون باللہ، نہیں کر سکتے انکار. سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اس کا سبب یہ ہے کہ تم پر قرآن کی آیات تلاوت کی جائے، اس کے سبب سے. اب دوسرا سبب فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور پھر دوسرا سبب یہ ہے اس لیے اب تم واپس پلٹ کر کفر میں نہیں جا سکتے. تمہارا ایمان محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، ارتداد سے بچ سکتے ہو. کس صورت میں؟ ایک تو تمہارا تعلق رہے قرآن کے ساتھ، اور پھر ایک تمہارا عقیدہ رہے وَفِيكُمْ رَسُولٌ، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے میری نقمی عالم سے چھٹ جانے والا. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، یہ دو سبب ہیں، ایک تو قرآن اور ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سبب
سبب ہے جس کے سبب سے تمہارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. ان میں سے کسی ایک شے کو اگر چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, پھر تمہارے ایمان کی ضمانت نہیں. اور مصطفیٰ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ چھوڑ دیا کہ وہ موجود چھوڑ دیا تو پھر بھی تمہارا ایمان خطرے میں ہے. اور آج ایمان کتنا خطرے میں ہے, کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے جو ایک چلن ہے آپ دیکھ رہے ہیں. کتنے فتنے, ناصبیت کا فتنہ, خارجیت کا فتنہ, رافضیت کا فتنہ, اور ان سے سب سے بڑھ کر قادیانیت کا فتنہ, اور اس سے بڑھ کر پتہ نہیں کتنے کتنے فتنے یہ رونما ہو رہے ہیں. بلکہ فتنے رونما کرنے والوں کو بلایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جن کو بلایا جا رہا ہے, اور جو جس نے یہ کہا کہ آج کے دور میں ان حالات میں محمد کو بھی ماننا ضروری نہیں ہے, کہ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا. اور جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر گرامر کی غلطیاں موجود ہیں, یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے. یہ فتنے کا دروازہ کون کھول کر جا رہا ہے, اور تم اپنے اپنے طریقے سے تعبیروں سے کہہ سکتے ہو رجوع ہو گیا, توبہ ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن رب کی عزت جلالت کی قسم اس انداز کے ساتھ رجوع ہوا, توبہ ہوئی کہ کسی شخص کو, کسی مستند علماء دین کو خبر تک نہ ہوئی, اور اگر ہوئی تو اسے مشروط کر کے رکھ دیا کہ اگر لوگوں نے یہ سمجھا, اگر علماء نے یہ سمجھا, یہ چونکہ چنانچہ میرا مقصد یہ نہ تھا, میری نیت یہ نہ تھی. بھلا پوچھئے چھوٹے سے ادنا ترین طلباء دین کا طالب علم وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب فتویٰ لگتا ہے تو وہ نیت پر نہیں لگتا, اس کے ظاہر سے صادر ہونے والے اس اعمال پر اعتبار پر. یہ نیت نہیں تھی, یہ پروگرام نہیں تھا, اور معذرت کیا کچھ کہہ دیا. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, ہدایت کی دعا کرتے ہیں. لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کس قدر فتنوں میں ہے اور کس قدر خطروں میں ہے. اس ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے, اور پتہ بھی ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے, ایمان کی قدر کیا ہے. ایمان کی قیمت, ایمان کی قدر, اس کا اندازہ لگانا آج کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کریم اس میں ایک وضاحت کرتا ہے. ایمان کا تعین, اس کی قیمت کا تعین خود قرآن کر رہا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولن يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. اس کا ترجمہ بھی کروں تو بات بڑھ جائے گی مکمل, لیکن اس میں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب اہل جہنم اور کفار, یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, حاکم الحاکمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, سامنے جہنم شعلے مارتی ہوئی دکھائی دے گی, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. اس دن وہ بچنا چاہیں گے, بچنا چاہیں گے, لیکن عرض کریں گے پروردگار عالم ہمارے پاس ایمان تو ہے نہیں, لیکن اس ایمان کے بدلے میں روح زمین کے برابر ہمارے پاس سونا ہے, وہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں بطور فدیہ. کیا اس جہنم سے نجات مل سکتی ہے؟ رب فرمائے گا نہیں نہیں, والا افتدا بھی, روح زمین کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیا جائے تب بھی جن کے پاس ایمان نہیں وہ جہنم سے نہیں بچ سکتے. بلکہ دوسرے مقام پر ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به. بلکہ ایک روح زمین نہیں, اسی طرح کی دو روح زمینیں ہوں, دو زمینیں اتنی وسیع و عریض, ان کو اور وہ سونے سے بھری ہوئی ہو, زمین سے لے کر آسمان تک وہ ساری کائنات معمول, اور وہ چاہے کہ جہنم سے آزادی کے لیے بطور فدیہ یہ ساری کائنات سونے کی بھری ہوئی میں خرچ کر ڈالوں تاکہ اللہ رہائی عطا فرما دے. رب فرمائے گا کہ ایمان کا ایک ذرہ اور قطرہ بھی ہوتا تو بچ سکتا تھا, اب تو ساری کائنات سونے سے بھری ہوئی بھی اگر خرچ کر ڈالے تو جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اسے پتہ یہ چلا کہ ایمان اتنی بڑی دولت سے کائنات کے برابر بھی اگر سونے سے بھری ہوئی یہ روح زمینیں ہوں تب بھی ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے, ایمان کے ذرے کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر آپ اس کی تفصیل میں زیادہ نہ جاؤ, تو ایمان اتنا قیمتی ہے, اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی, حفاظت کیسے کرنی, ان فتنوں سے بچنا ہوگا. اور اگر کسی سے غلطی خطا ہو جائے تو اس پہ
पर्दा पोशी नहीं, उसे मजीद खोलना होगा ताकि उनके लिए हिदायत का दरवाजा तो बंद न किया। मैं एक इशारा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर मैं एक वाकया तुम्हें अर्ज किए करता हूँ, बस इसी पे मैं क्लोज कर दूंगा। देखिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह उनकी वफा, उनकी इस्तिकामत हुजूर से इश्क और अकीदत की बेमिसाल की दास्तान है, अब समझते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़े जलील उनका तो सहाबी में नहीं, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र फकत 4 ये बात बयान हो रही थी, यहाँ बयान किया जा रहा था कि 72 मरतबा या 75 मरतबा ये बात हक है। मौलाना अहमद ने फैज़ुल बारी शरह बुखारी में उन्होंने तो लिखा इन्नहु रआहु बिइस्नैनि इश्रीन मरतबा, कि फकत 22 मरतबा हुजूर की ज़ियारत भी जागते हुए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। लेकिन इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने लिखा अल-मीज़ान शरीयत अल-कुबरा के अंदर कि वो मेरे हम असर हैं, मेरे हम ज़मा हैं, बल्कि उनकी नमाज जनाजा इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने पढ़ी। तो जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी वो कहते हैं कि 22 मरतबा की बात नहीं है, वो पहले की बात हो सकती है, लेकिन 75 मरतबा ताजदार कायनात इमामुल अंबिया की जागते हुए बेदारी में ज़ियारत है। और आला हज़रत अज़ीम अल-बरकत इमाम मोहम्मद रज़ा यही लिखा है उनकी अत्तुरुल मंसूर के अंदर। जुल्लास बिन सुवैद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, जलीलुल कद्र सहाबी। लेकिन ये बात उस वक्त की है, ये भी ग़ज़वा तबूक का तकरीबन मौका है। उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन दिल में अभी मुनाफ़िक़त थी और मुनाफ़िकीन की साजिश का वो भी शिकार हो गए थे। लेकिन मामूल था, रूटीन थी, और रूटीन उस वक्त मुनाफ़िकीन की भी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाकर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा किया, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भरम रखा हुआ था, पर्दा रखा हुआ था, हुजूर ने वाशगाफ नहीं किया था। लेकिन मुकम्मल एक रूटीन भी नहीं रही है। एक मौका ये भी आया मस्जिद नबवी जुमा का दिन, हुजूर ने खुतबा के दौरान भी नाम ले लेकर उखरुज फइन्नका मुनाफिकुन, या फुला निकल जा फला, तू मुनाफिक है, तेरी अब इस मस्जिद के अंदर हमारी बारगाह में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तो एक मौका आया था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुनाफिकीन को निकाल भी दिया था। जुल्लास बिन सुवैद भी उस वक्त उन मुनाफिकीन के अंदर शामिल थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब जाते, छोटा सा बच्चा है, भतीजा है, जिनका नाम है उमैर बिन साद, उनके वालिद फौत हो गए। अब उनकी वालिदा से निकाह किया जुल्लास बिन सुवैद ने, परवरिश भी वही कर रहा है, बाप की जगह है और चचा है। और उमैर बिन साद की उम्र फकत 4 साल की है। जब जाता है हुजूर की बारगाह में तो उनको भी साथ लेकर जाता है। उसके तो ख्याल में भी नहीं था कि मैं तो जो कुछ सोचता हूँ, मुनाफिक की बातें वो मैं सोचता हूँ, वो ये समझता था कि जब मैं मुतासर नहीं हो सका तो ये तो छोटा बच्चा ये भी मुतासर नहीं हो गया। लेकिन हुजूर की सोहबत में बाबरकत में बैठते बैठते इश्क और अकीदत मुस्तफा की इतनी सिरायत कर गई कि अब बाकी बस गई हुजूर की मोहब्बत। उस 4 साल के बच्चे के दिल के अंदर एक दिन ऐसा भी आया, जुल्लास बिन सुवैद नहीं गया मस्जिद नबवी में, हुजूर की बारगाह में। लेकिन अब ये तन्हा है, अब जब तन्हा है, आप अपने आप को तन्हा महसूस किया। लेकिन हुजूर की जुदाई और वो नारा हुजूर की बारगाह में जाने का गवारा नहीं किया। अकेला छोटा बच्चा 4 साल का चल पड़ा, बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, सहाबा मौजूद हैं, उनके दरमियान जाकर बैठ गया, हुजूर का दीदार करता रहा, हुजूर की ज़ियारत करता रहा, सोहबत बाबरकत में बैठा रहा, फैज़याब होता रहा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इरशादात मवाइज़ हसना सुना रहे हैं वो तवज्जो से सुनता रहा। और जब वो सुनता रहा ना तवज्जो से, वापस आया, घर पहुंचा। जुल्लास बिन सुवैद अपने चचा से कहा कि चचा जान आज आप तो नहीं गए, लेकिन मैं जुदाई मुझे गवारा नहीं थी। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा था और सभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्साअ अन्नी अराहा रायल आइन, आकर सारी रिपोर्ट दी, या ऐ मेरे चचा जान आज ये हुआ कि मैं जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा हूं, आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिक्र आखिरत के मुताबिक क़यामत के बारे में बताया कि कैसे सूर फूंका जाएगा, क़यामत कायम होगी, लोग कब्रों से उठेंगे, बेमैदान हश्र तबा होगा, हिसाब किताब होगा, अमाल तोले जाएंगे, पुरसिरात होगी, उसे तलाश करना होगा। तो ये सारा मंजर हुजूर
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج چچا جان بیان کرتے رہے اور ایسے کرتے رہے کہ انی اراھا رأی العین، جیسے حضور فرماتے جا رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سارا کا سارا نقشہ اور منظر میں اپنی ان آنکھوں سے، فقط کانوں سے سن نہیں رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ لاس بن سوید نے جب یہ بات سنی، کیونکہ ان کے دل کے اندر اس وقت منافقت تھی، وہ کہنے لگا واللہ لئن کان محمد صادقا فنحن شر من الحمیر۔ ایک گستاخانہ جملہ کہا کہ اگر تمہارا محمد، پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا محمد سچا ہے اس بات میں فنحن شر من الحمیر۔ لفظ ایک ایسا ہے، میں اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گستاخی کا، بے ادبی کا اور حضور کی توہین کا ایک جملہ اگلے حصے میں کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم ایسے کیسے اس طرح کی بات کرتا نہیں۔ یہ گستاخی تھی، بے ادبی تھی، اور ادھر ان کا بھتیجا جن کو عمر فقط 4 سال کی تھی، رب کونین کی عزت کی قسم، وہ بھتیجا ان کا تڑپ گیا، برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا اپنے چچا جان سے مخاطب ہو کر کہا واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی جمیعا۔ اے میرے چچا جان، آج سے پہلے تو آپ کی ذات سے مجھے اتنا پیار تھا کہ اس پوری کائنات میں کسی اور شخص سے، کسی اور فرد سے یا خاندان کے کسی آدمی سے اتنی محبت اور پیار نہ تھا جتنا پہلے تھا، لیکن واللہ لقد اصبحت الآن ابغضهم الی قلبی جمیعا۔ لیکن آج جب میں نے تیری زبان سے چچا جان حضور کی گستاخی کا یہ جملہ سنا ہے، آج کے بعد مجھے آپ سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے کہ پوری کائنات شرق و غرب میں اتنی زیادہ نفرت کسی اور سے نہیں۔ اب میرے سامنے فقط 2 راستے ہیں، کتنے؟ اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہہ رہا صرف 2 راستے ہیں، انا بین الاثنتین، 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں خدا سے بھی دھوکہ کروں، مصطفیٰ سے بھی دھوکہ کروں، اما ان اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قلت۔ ایک تو راستہ یہ ہے کہ خدا سے بھی دھوکہ کروں، مصطفیٰ سے بھی دھوکہ کروں اور اس خبر کو چھپا دوں، تیری اس گستاخی کے پردہ ڈالوں اور کسی کو نہ بتاؤں، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں۔ لیکن یہ میرا ایمان، میری غیرت، میرا عشق، میری عقیدت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اب میرے سامنے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اخبر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا معاملہ جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ یکن ما یکن، پھر آگے جو کچھ ہوگا یہ اپنا انجام میں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں تیرے بارے میں جا کر رپورٹ دوں گا حضور کو، ہو سکتا ہے تو تشدد بھی کرے، جسمانی سزا بھی دے، اپنے گھر سے نکال بھی دے اور وہ محبت بڑا ہاتھ اٹھا بھی دے، شفقت سے مجھے محروم کر دے، سزا دے اور گھر سے دور بتا دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ فَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، پھر آگے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، لیکن میری غیرت کو گوارا نہیں، میں جا کر یہ تیری بے ادبی کا معاملہ حضور کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کیا کہا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تو بے شک جاتا ہے تو جا، فَقُلْ مَا شِئْتَ لَا يُصَدِّقُكَ النَّاسُ، جا تو جو تیری دل میں آئے مرضی آئے، جا تو بیان کر، فَقُلْ مَا شِئْتَ، جو کہنا چاہتا ہے کہ تجھے اجازت ہے، لیکن میں تجھے بتلا رہا ہوں انت طفل صغیر وغیر، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تیری عقل ابھی کمزور ہے، تیری کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو چاہے مرضی جا کر تو کہہ دے۔ لیکن وہ خاموشی سے چل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، یہاں مختصر کر رہا ہوں، وہاں جب پہنچے حضور کے صحابہ کچھ موجود ہیں، وہاں جا کر عرض کر دی یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا۔ اب پھر وہ الفاظ کو ہی ریپیٹ کیے، کس انداز کے ساتھ اس نے گستاخی کی وہ ہی ریپیٹ کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا، مگر حضور لجپال اتنے ہیں، کریم اتنے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو اپنے صحابہ کرام کو ساتھ دیا۔ حضور کے صحابہ حضور کی محفل کے اندر جمع ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں گے، میٹنگ کی تھی، مشاورت طلب کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تھا، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، ذرا تم بتاؤ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تمہیں اعتبار ہے اس بات پر؟ ان سب نے کہا یا رسول اللہ ھذا طفل صغیر، چھوٹا بچہ ہے، وغیر اس کی عقل کمزور ہے،
नापुख्ता है। और इसके मुकाबले के अंदर वो जो जुल्लास बिन सुवैद है वह शेखुल कबीर, वो तो एक बूढ़ा शख्स है, 60 साल उसकी उम्र थी। वह आके अक्लमंद है, दाना है। और फिर इसके बाद ये भी कहा वह युसल्ली मअना, वो तो हमारे साथ या रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर हाजिर होकर आपकी इक्तदा में आपके पीछे हमारे साथ मिलकर नमाजें भी पढ़ता है, नमाजें भी पढ़ता है। तो हुजूर अकरम खामोश रहे। अब सहाबा किराम ने गोया उनकी तस्दीक न की उस बच्चे की और उस पर एतबार न किया। अब आप खुद सोचें कि उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरे। रिवायत के अल्फाज जो हजरत इमाम जलालुद्दीन लिखते हुए वो लिखते हैं वह जिस्म हो, उनका जिस्म कांपने लगा, और अपने कंट्रोल न कर सके, जज्बात पर, एहसासात पर ज़ब्त न कर सके। और इस अंदाज के सरदार वो एक साइड पे हो गए और एक साइड पर होकर एक तरफ मुंह करके फिर समाए आसमान की जलवत पर होकर और ज़ारो कतार रोने लगे, वसारत दुमू आदहुला, रोने लगे ज़ारो कतार और हंजू ने दी में बरसात होने लगी, अर्श उबाल लगे, जमीन तार थी गई उन देहातों में लगा। और अर्श की जानिब मुंह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन, मुआमला ये है कि ये तेरे और मेरे महबूब की अजमत का मुआमला था। मेरा चचा उनकी गुस्ताखी और बेअदबी कर चुका था, मुझे जैसे मुझे गवारा ना था तुझे भी तो गवारा नहीं होगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमतन मसलहतन वो तो खामोश रहे और हुजूर के सहाबा की तरह उन्होंने मुझ पर एतबार ही नहीं किया। जब जुल्लास बिन सुवैद को बुलाया गया तो उन्होंने हलफ उठा लिया कि मैंने तो ये बात कही भी नहीं। अब परेशानी बढ़ गई। अब आसमान की जानिब चेहरा करके अर्ज करते हैं बारी ताला अब तू ऐसा कर, तू खुद करम नवाजी कर। इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु कादिबन फकद्दिबनी। परवरदिगार आलम इस भरी बज़्म में, भरी महफिल में अगर मैं सच्चा हूँ तो बरमला मेरी तस्दीक जिब्रील अमीन के जरिए भेज दे, क्योंकि तेरे महबूब की अज़मत का मामला है, नामूस का मामला है, हुर्मत का मामला है। मेरी तस्दीक तू खुद ही भेज दे। लेकिन वह इन कुन्तु काज़िबन, और अगर मैं झूठा हूँ तो बिला शक व शुबा तू मुझे झुठला दे, तू मुझे झुठला दे अगर मैं झूठा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्रील तुम क्या देख रहे हो, जब है मेरे और उसके महबूब की अज़मत का मामला, अब रुको नहीं, ठहरो नहीं, जाओ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और कुरान मजीद की ये आयत करीमा लेकर जाओ। कौन सी? सूरह तौबा की। ये उलमा यहलिफून बिल्लाहि वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। यानी मुख्तसर इसका आसान सा तर्जुमा इन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुस्ताखी और बेअदबी का अपनी मुनाफिकत की सूरत में ये इजहार करके और इर्तिकाब करके अब ये कल कस्में उठाते हैं, हलफ उठाते हैं और ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि, इन्होंने जरूर कहा है और कलिमा कुफ्र कहा, कलिमा कुफ्र कहा। जब ये कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल हुई उधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्लास बिन सुवैद से कहा कफर न बिका, तूने वाक़िअतन हकीकतन तूने कुफ्र किया है, लिहाजा तौबा कर ले, रुजू कर ले और मेरी बारगाह में सिद्क़ के दिल से, खुलूस नियत से फिर आ जा और मेरा सच्चा और पक्का गुलाम बन जा। आगे कुरान मजीद की आयत करीमा के अंदर अल्फाज ऐसे हैं फइन यतूबू यकुन खैरन लहुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद से गुंजाइश रखी। ये एक इल्मी बात है, इसमें मज़ीद इसमें आपको जाना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुंजाइश रखी। वो ताइब हो गया, हुजूर के कदमों पे हाजिर हो गया और उधर उस छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत प्यार से, नरमी से, मलाइमत से, मोहब्बत से उसके कान को एक तरफ से पकड़ कर कहा कि ऐ उमैर बिन साद, तू इतना खुशबख्त है, खुश नसीब है कि मैं तो मसलिहतन खामोश रहा, इसलिए खामोश रहा कि जब तेरे दिल के अंदर इश्क, अकीदत और मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा है तो तेरी तस्दीक फकत मैं न करूं, मैं ये चाहता था कि आज तेरी तस्दीक मुझसे भी पहले खुद खुदा फरमा दे। मैं तो इसलिए खामोश रहा और सहाबा किराम ने तुझ पर एतबार नहीं किया, तेरे मुकाबले में
सभी समावात, ये फर्श वालों ने तेरी तस्दीक नहीं की, लेकिन अर्श के ऊपर सातों आसमानों के ऊपर खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी तस्दीक भेज दी, तेरी तस्दीक भेज दी है। ईमान की हिफाजत इस अंदाज के साथ करनी है। फितनों से अपने आप को बचाए, फितनों की शलगार से अपने आप को बचाए। हर तरफ से ये फितने सोशल मीडिया के जरिए रूनुमा हो रहे हैं। इस वक्त उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी मैं इसारे सबाब की महफिल के अंदर एक ज़रूरी बात कह रहा था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं, मैं मजीद आपको उलझाना और कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस यहीं पे मैं इत्तेफाक करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सारे हजरात की ये खूबसूरत काविशें ईमान अफरोज़ कैफ आवर रूह परवर और आपका ये मोहब्बत भरा ये रिस्पांस अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। और ये चंद जुमले मैंने कोशिश की कुरान से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक फरमान मुस्तफ़ा की रोशनी में अर्ज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा कर तेरे मेरे हर एक के हक में जज़ाए खैर का सबब बनाए, बख्शिश और मग़फ़िरत का, दर्जात की बुलंदी का, अपने ईमान नज़रिए अक़ीदे की पुख्तगी का और तक़वियत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम सबब बनाए। और जिन्होंने तामीर दिल में सुपने माली तौर पर, अखलाकी तौर पर, हर एतबार से तामुन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बाल में, अमाल में, इज़्ज़त और आबरू में, जान में, ईमान में, इश्क और रिज़्क़ में बेबहा बरकत और वसअत अल्लाह फरमाए।